بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاریخ پلٹ چکی ہے اور اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں۔ 30 مارچ ہے، پیر کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ آدھی رات کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی جب میں بارش کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو افسوسناک خبریں ہیں، غم کی خبریں ہیں بنوں سے، جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، جہاں پہ مختلف واقعات ہوئے ہیں، چتیں گری ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر مربوط حملوں کی کوشش کی گئی ہے، فوری طور پر ان حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ 31 جنوری کو ہم نے دیکھا تھا کہ 12 شہروں میں بیک وقت حملے کیے گئے تھے، 14 یہ بڑے حملے تھے، کوئی چھوٹے بڑے حملے ملا کے اس دن 52 حملے کیے گئے تھے، 52 مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور ایک بار پھر بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ BLA نے شاید دوبارہ سے سر اٹھا لیا ہے، اور جس تیزی سے رسپانس دیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تیاری پہلے سے تھی۔ ہائی الرٹ پہ بلوچستان میں فورسز ہیں، ہر قسم کی فورسز، اور پھر عام لوگ بھی ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو 31 جنوری کو بیک وقت حملے ہوئے تھے اور یہ جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، ان میں ہم تو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر واقعات میں پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، FC کی چیک پوسٹ وغیرہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کیمپوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں عام جو لوگ ہیں ان کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کے گھروں پر بھی قبضہ کرنے کی اس مرتبہ کوشش کی گئی ہے، بینکوں کو بھی لوٹا جاتا ہے، پولیس تھانوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور پھر سرکاری دفاتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ قبضہ ایسا نہیں ہے کہ کئی دن تک، کئی ہفتے تک برقرار رہتا ہے۔ یہ آتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، وہاں پہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن فوری طور پر جب رسپانس آتا ہے، چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تقریباً 47% رقبہ جو ہے پاکستان کا وہ بلوچستان پر مشتمل ہے۔ دور دراز اضلاع ہیں، دور دراز دیہات ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تک فوری طور پر پہنچنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فوری رسپانس جب آتا ہے تو پھر یہ دہشت گرد بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یہ چھپ بھی جاتے ہیں، یہ آبادیوں میں بھی چھپتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس معاملے پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے، اور اسلام آباد میں جو سفارتی سرگرمیاں ہیں اس پر بھی مختصراً بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا بنوں سے جو غم کی خبریں ہیں، وہ ایک تو وہاں پہ ایک بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے، غلام قادر، کوٹ کا غلام قادر، یہ بنوں شہر کے بہت قریب علاقہ ہے۔ یہاں پہ ٹرانسپورٹ اڈا ہے جس کو شہباز عظمت خیل اڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بالکل جب آپ بنوں پولیس اسٹیشن صدر کے سامنے جو اللہ چوک ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک سڑک جاتی ہے شہباز عظمت خیل کی طرف، بالکل جیسے اس سڑک کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پہ کوٹ کا غلام قادر کا علاقہ جو ہے، یہ گاؤں، چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی جو باؤنڈریز ہیں یہ لگتی ہیں فاطمہ خیل کے علاقے کے ساتھ بھی، اور آگے جا کے مختلف علاقے ہیں، بازار احمد خان ہے، اور پھر آگے شہباز عظمت خیل ہے۔ یہاں پہ ایک برآمدے کی چھت گری ہے، اور اس برآمدے میں کوئی بتایا گیا ہے کہ 50 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے۔ اور یہ کیوں موجود تھے؟ کیونکہ موسلا دھار بارش جو اس وقت بھی جاری ہے، اور اس بارش سے بچنے کے لیے یہ لوگ، ان لوگوں نے پناہ لی اس برآمدے میں، اور یہ برآمدے میں جمع تھے۔ بارش میں بھیگنے سے تو بچ گئے، لیکن موت کے فرشتے نے آ لیا۔ ان میں سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں افراد یہ زخمی ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچایا گیا۔ اور پھر ایک اخوندان مما خیل میں ایک دوسرا واقعہ، شیر ولی نامی شخص کے گھر کی چھت گری ہے، اور اس کے 3 بیٹے جو ہیں یہ ملبے تلے دبے، اور ریسکیو 1122 بنوں کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں ہیں اور ریسکیو میڈیکل ٹیمیں یہ فوری طور پر اس علاقے میں پہنچیں۔ ملبے سے جن 2 بچوں کو نکالا گیا، ابو سفیان اور وجاہت اللہ، یہ شیر علی خان کے صاحبزادے تھے، یہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک بچہ ابو ذر اس واقعے میں زخمی ہو گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ ایک اور جو
تازہ ترین واقعہ جو بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے وریشمی کلا یہ کل کا واقعہ ہے، اور یہ جو ابھی فوری طور پر بتایا گیا ہے یہ میریان روڈ پر شامدی کلا میں اقبال نامی شخص کے گھر کی چھت گری ہے، اور جب ٹیمیں وہاں پہ پہنچیں تو ملبے سے ایک خاتون کو جو اقبال کی والدہ بتائی گئی ہے، ان کی لاش برآمد ہوئی، ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی والدہ یعنی اقبال کی والدہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ایک بنوں کا ایک جو ہے یہ واقعہ تھا دوسرا، اور پھر کل جو ایک واقعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا منڈان کے علاقے میں، جو شامدی کلا ہے یہاں پہ، اور خندان مماخیل میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ شیر ولی نامی شخص کے گھر کی چھت گری ہے، اور شیر ولی کے 3 بیٹے ملبے تلے دب گئے، اور پھر اس میں سے بتایا گیا کہ 2 اس میں جاں بحق ہو گئے، ایک بچہ جو ہے یہ زخمی ہو گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتا دیا۔ اور جو ریشمی کلا منڈان کا علاقہ ہے یہ واقعہ ہوا تھا کل، یعنی 24 گھنٹے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 6 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ شیر محمد نامی شخص کے گھر کی چھت گری ریشمی کلا منڈان میں، یہ کل کا واقعہ تھا، اور اس میں 5 بچے اس کے دب گئے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور اس میں پھر بعد میں بتایا گیا کہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے یہ ملبے تلے جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئیں، یہ جاں بحق ہو گئے، اور 2 بچے جو ہے یہ زخمی ہو گئے۔ تو فوری طور پر ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، اور ان واقعات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں ہوں، ضلعی انتظامیہ ہو، بنوں کی پولیس ہو، بنوں کے RPO محمد سجاد خان کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا دوسری جو فلاحی تنظیمیں ہیں، انہوں نے فوری رسپانس دیا۔ اس میں جو ہسپتالوں کی انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی بہت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بعض اوقات اچانک جب اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں، طبی عملہ جو ہے فوری طور پر وہ دستیاب نہیں تھا، یہ تھوڑی بہت اس حوالے سے بھی شکایات آئی تھیں، لیکن فوری طور پر اس معاملے کو بھی سنبھال لیا گیا تھا۔ یہ اچھی بات ہے، اور افسوسناک واقعات اگر اس طرح ہوئے ہیں، جیسے اب بارشیں ہو رہی ہیں تو لوگوں سے یہی کہا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ محفوظ مقامات پہ رہیں، جو کمزور چھتیں ہیں، کمزور دیواریں ہیں، وہاں سے دور رہیں، اور اس میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو سرکاری عمارات ہیں جیسے اسکول کالجز کی بلڈنگز ہیں، ان کو فوری طور پر خالی کیا جانا چاہیے، تاکہ ایسے مکانات کے جو مکین ہیں، جو لوگ ہیں، وہ فوری طور پر ان کو پتہ ہو کہ جی اب ہماری چھت جو ہے چونکہ کمزور ہے، ہماری دیواریں کمزور ہیں، تو وہ کسی ایسی سرکاری بلڈنگ میں جو ہے وہ پناہ لے سکیں۔ باقاعدہ وہاں کے چوکیدار کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کو وہ فوری طور پر پناہ دے سکیں۔ مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ مضبوط تعمیرات ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پناہ دی جا سکتی ہے۔ تو بحرانی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس میں قوموں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کا رسپانس دیتی ہیں، اور زندہ جو قومی ہوتی ہیں، جو ذمہ دار قومی ہوتی ہیں، وہ پھر اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ ہسپتالوں میں ہم بہت زیادہ تماشائیوں کو دیکھتے ہیں، تماشا کرنے بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے خون کے عطیات نہیں دینے، اگر آپ نے کوئی مالی جانی کوئی مدد نہیں فراہم کرنی، تو پلیز تماشا دیکھنے اسپتال نہ جائیں۔ اور یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، جہاں پہ افسوسناک واقعہ ہو، بم دھماکہ ہو، اس قسم کی صورتحال ہو، تو پھر بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تماشائی ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو بنوں سے غم کی خبریں ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، بارش ابھی تھم نہیں رہی، اور محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ یہ ساری رات یہ بارش ہو سکتی ہے۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور یہ صرف بنوں کی بات نہیں ہو رہی، جہاں جہاں پہ میری آواز جاری ہے وہاں پہ اگر آپ تک براہ راست میری آواز پہنچ رہی ہے، یا آپ کے ذریعے کسی تک میری آواز پہنچے، تو کم از کم یہ جو حساس ایسی عمارات ہیں، جو کمزور چھتیں ہیں، کمزور بلڈنگز ہیں، یہاں سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اور ان میں خود اگر یہ شعور نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو شعور دلانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے خود بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں یہ بچانی ہیں۔ بلوچستان میں ایک
بار پھر مربوط حملے ہوئے ہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ اور BLA جس کو کوئی اپنے امیج کا کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ دہشت گرد تنظیموں کو ظاہر ہے کہ اپنی امیج کا کون سا خیال ہوتا ہے۔ جب ہم آرمی پبلک اسکول کی بس کے اوپر حملہ دیکھتے ہیں، جب ہم جعفر ایکسپریس جو ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ تھا وہ دیکھتے ہیں، جب ہم بسوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر مزدوروں کا بے رحمی سے قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے واقعات کہ جب جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے بیانیے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، جیسے ہوا 31 جنوری کو جب مربوط انہوں نے حملے کرنے کی کوشش کی تو اس میں بہت زیادہ شہریوں کا جانی نقصان ہوا، فورسز کا جانی نقصان ہوا، ان کے 216 بندے جو تھے یہ مارے گئے، اور پھر یہ چن چن کر مارتے ہیں، اور پھر ان کو باقاعدہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے بیانیے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، تو پھر جب یہ اس قسم کے حملے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ فوری رسپانس 31 جنوری کو اور اس کے بعد یہ جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی فوری رسپانس دیا گیا ہے فورسز کی طرف سے، اور اب تازہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ 5 یا اس سے زیادہ افراد کے ایک مقام پر جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جلسے جلوسوں اور دھرنوں کے انعقاد پر بھی مکمل پابندی ہے، اور ہر قسم کا اسلحہ لے کر چلنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پابندی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ عوامی تحفظ کو اور امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تازہ ترین بتایا گیا ہے۔ یہ جو حملے کیے گئے ہیں یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بلوچستان کے علیحدگی پسند گروپس ہیں ان کو فتنۃ الہندوستان کا نام ریاست پاکستان نے دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے نوسر میں پولیس پوسٹ پر فائرنگ کی گئی جس کا پولیس نے فوری اور مؤثر جواب دیا۔ اسی طرح میان گنڈی میں دہشت گردوں نے جو ہے یہ فائرنگ کی، اور اس کا بھی جوابی جو ہے یہ فائرنگ کی گئی حملہ آوروں کے اوپر، وہ فرار ہو گئے۔ ویسٹرن بائی پاس کوئٹہ کے قریب پولیس گشت پر بھی جو ہے یہ حملہ کیا گیا، یہ بھی ناکام ہوا، اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں FC چوکی اور کے اوپر فائرنگ کی گئی جس کا بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ خاران کے علاقے لیٹر میں بھی FC پوسٹ پر فائرنگ کی گئی جو سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا، اور اسی طرح آپ دیکھیں مستونگ میں مختلف حملے جو ہیں یہ کیے گئے مختلف علاقوں میں، اور ایک مقام پہ دہشت گردی کی ناکام کوشش جو ہے وہ سامنے آئی۔ 320 کلوگرام بارود جو تھا یہ برآمد کیا گیا۔ یہ کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے مرکزی شاہراہ، اس کے ایک بڑے پل کے نیچے ڈرموں میں یہ بارودی مواد جو تھا یہ نصب کیا گیا تھا، مقصد اس پل کو اڑانا تھا۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آج اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں، گزشتہ رات سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو اتوار کا دن ہے اس میں بھی ہم نے مختلف حملے دیکھے، مختلف رپورٹس دیکھیں۔ اس میں کل کتنا جانی نقصان ہوا ہے، ملیٹنٹس کا کتنا ہوا ہے، عام لوگوں کا یا یہ فورسز کا، اس حوالے سے تفصیلات فوری طور پر فراہم نہیں کی گئی۔ بلوچستان چونکہ ایک دور افتادہ ایک بہت زیادہ جو وہاں پہ کوئٹہ میں بھی جب آپ پورے بلوچستان سے معلومات اکٹھے کرتے ہیں تو کوئٹہ میں بیٹھ کے بھی آپ کو بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے، اور پھر بلوچستان کے حوالے سے بعض اوقات جو مستند خبریں ہیں فورسز نے مقابلہ کیا، کیسے کیا، یہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکل صورتحال پیش آتی ہے۔ یعنی کوئٹہ تک خبر آنا پورے بلوچستان سے، پھر اسلام آباد تک، پھر پشاور تک پہنچنا، تو اس میں یعنی بعض اوقات 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ مستند خبریں فوری طور پر آپ تک پہنچائی جا سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک بات ہے جب اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، گو کہ کمی آئی ہے لیکن واقعات ہو رہے ہیں۔ اچھا، باجوڑ سے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اور کنڑ سے افسوسناک خبریں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین معاملات بحال ہوں
تعلقات بحال ہوں، لیکن پھر جب دو طرفہ جھڑپوں کے حوالے سے یا مارٹر گولہ جناب افغانستان سے آ کے گرا، آبادیوں میں گرا، یا پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے پھر حملہ کر دیا، وہاں پھر لوگ جو ہے اس میں مارے گئے، تو پھر اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدہ صورتحال جو ہے، اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر اس صورتحال میں کمی نہیں آئے گی۔ کوششیں بہرحال جاری ہیں، کچھ شخصیات سرگرم ہیں، علماء کرام سرگرم ہیں۔ ایک طرف پاکستان نے مشرق وسطیٰ یا ایران والا جو معاملہ ہے اس کا محاذ سنبھالا ہوا ہے، سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم پاکستان کے اور وزیر خارجہ، انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ جو پروسیس ہم نے شروع کیا ہے 4 فریقی، جو مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ پاکستان کے اندر ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے اس پہ اسلام آباد پہ اتفاق ہے، ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی، پاکستان پہ اعتماد ہے دونوں فریقین کا۔ اب ظاہر ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات جو ہیں یہ اسلام آباد میں ہوں گے، اور بار بار ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان کو اتنی بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں تو وہ پراکسیز اور وہ ایجنسیاں جو پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، اور بلوچستان کے حملوں کا یہی مقصد نظر آتا ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جی ریاست پاکستان ایک کمزور ریاست ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جس طریقے سے رسپانس دیا گیا ہے اس سے ان مقاصد کو ناکامی ملی ہے۔ وہ مقاصد جو ان تنظیموں کے تھے اس میں وہ فوری طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اسلام آباد کی یہ جو امن کی کوششیں ہیں یہ کامیاب ہوں، اور پاکستان کا نام اسی طرح اونچا رہے، اسی طرح پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان کی امن کی اگر کوششیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پوری دنیا میں امن پسند جو لوگ ہیں یہ سراہ بھی رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت کا بھی ذکر ہے، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لاکھوں عوام کا سمندر، کوئی 70 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں لوگ نکلے ہیں، سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور وہ اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، ان کی انتظامیہ، ان کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کیسے آپ جو ہے جھونک سکتے ہیں جنگوں میں، اور دوسری طرف سے ایران سے جو ایک دھمکی دی گئی ہے کہ اگر زمینی فوج ایران بھیجی گئی تو اس کو دریائے یعنی بحیرہ عرب کے سمندر کی مچھلیوں کا خوراک بنا دیا جائے گا امریکی فوجیوں کو۔ تو اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ بڑے وائرل بھی ہیں، اور جنگوں میں اس قسم کے بیانات بڑا تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہماری ان تمام معاملات پر نظر رہے گی۔ اگر ایران کا معاملہ ہے، دنیا بھر کے میڈیا کا فوکس ایران کے اوپر ہے، یا اب میڈیا کا فوکس اسلام آباد کے اوپر ہے، تو ہم اور آپ تو غافل نہیں رہ سکتے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا معاملہ جو ہے یہ اس میں کتنی پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔